اب یاد رکھیں کہ جب آپ تکبیر لگائیں تو کھڑے ہونے کا طریقہ پہلے مردوں کے میں عرض کر دیتا ہوں، چلے خواتین کو ساتھ ساتھ کہتا ہوں۔ مرد جو ہوں اس طریقے سے پاؤں بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور ان کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے۔ 4 انگلی کا فاصلہ، چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں چاہے آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ بس اتنا ہو، قریب قریب پاؤں رکھیں۔ بہنیں بھی اسی طریقے سے پیر رکھیں گی۔ اس کے بعد جب تکبیر لگانے لگے تو چہرہ اٹھا ہوا ہو۔ بعض لوگ اپنے پیروں کو دیکھ کے تکبیر لگاتے ہیں، ہم نے نمازی حضرات کو دیکھا ہے جو دیکھتے ہیں اللہ چہرہ جھکا ہوا ہوتا ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ چہرہ کعبۃ اللہ کی سمت ہو، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ نگاہیں بھی سامنے ہوں، کعبۃ اللہ کی سمت نگاہیں رکھ کر اور پھر تکبیر تو بہنیں بھی ایسی کریں گی کہ چہرہ کعبۃ اللہ کی سمت ہوگا اور پھر نگاہیں بھی کعبۃ اللہ کی سمت رکھی جائیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھانے کی باری آئے گی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مرد کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھائے کہ اس کے کان، یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کان کی لو کی سیدھ میں ہو جائیں۔ اس طرح کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن لگا لینا یہ اور فقہاء نے فرمایا کہ اچھا ہے کہ لگا لیں کان تک اس طریقے سے، اور ہتھیلی بالکل سیدھی ہو کعبۃ اللہ کے سمت، انگلیاں نہ بالکل ملی ہوں نہ بہت زیادہ کھلی ہوں، اپنے نارمل حالت پہ چھوڑ دیں لیکن بند بھی نہ رکھیں۔ انگلیاں اور ہتھیلی کا اس وقت قبلہ کعبۃ اللہ ہی ہونا چاہیے، اور اس طرح کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے۔ آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہر اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کریں جو نماز میں یکسوئی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہو۔ کھڑے ہو جائیں تو 3 بار اپنی بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر 3 دفعہ تھو 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 کر دیں۔ تھوکیں گے نہیں باقاعدہ، لیکن بس یوں قصد ارادہ کریں جیسے میں شیطان کے منہ پر تھوک رہا ہوں، تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں، نہ بہت زیادہ پھیلا کے رکھیں نہ بہت زیادہ ملا کے رکھیں، 4 انگلیوں کا فاصلہ بس نارمل ہونا چاہیے، یہ سنت کریمہ ہے۔ اور پاؤں سیدھے کعبۃ اللہ کی سمت ہوں، بعض یوں کھڑے ہوتے ہیں ایسے ٹیڑھے پاؤں کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سیدھے پاؤں رکھنا سنت کریمہ ہے۔ اس کے بعد چہرہ بھی ہمارا تکبیر کے وقت اٹھا ہونا چاہیے اور کعبۃ اللہ کی سمت ہو۔ بعض ہمارے بھائی نیچے دیکھ کر تکبیر لگاتے ہیں، پاؤں کو دیکھ کے تکبیر لگاتے ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ چہرہ آپ کا کعبۃ اللہ کی سمت ہونا چاہیے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنے انگوٹھوں کو کان کی لو کے ساتھ کرے، تو چاہے آپ یوں اس طرح تکبیر لگا لیں یا کانوں سے ٹچ ہی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، کہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا اٹھانا ثابت ہے کندھوں تک، ایک روایت میں کندھوں تک، ایک روایت میں ہے کانوں تک، دونوں کو ملا کر پھر یہ نتیجہ نکالا کہ اس طرح ہاتھ انگوٹھیاں رکھیں تو کانوں کے برابر بھی ہو جائیں گے اور کانوں تک ہاتھ اٹھنا بھی، کندھے سے اوپر ہاتھ اٹھنا بھی ثابت ہو جائے گا، متحقق ہوگا۔ تو انگلیاں جو جس وقت تکبیر لگائی جاتی ہیں ساری انگلیاں اپنی نارمل حالت پر چھوڑ دیں، نہ بالکل ملائیں نہ بہت زیادہ کھولیں، بلکہ نارمل حالت پر ہو، اور ہتھیلی کا اور انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو، یعنی اس طریقے سے، اور پھر یہ آپ تکبیر لگائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت مستحبہ ہے کہ ہتھیلی اور انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ تو بعض جو ہیں وہ اس طرح تکبیر لگاتے ہیں یوں ہاتھ بند کر کے، یوں، یہ بھی خلاف سنت ہے، سمجھ لیں۔ اس طرح بعض اس طرح کر کے لگاتے ہیں تکبیر، یوں تکبیر لگاتے ہیں، تو یہ ہتھیلیاں دائیں بائیں ہو گئی، کعبۃ اللہ کی سمت نہیں ہوئی، تو یہ خلاف سنت ہے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ اس طرح ہو اور انگلیاں اپنے نارمل حالت پر چھوڑ دیں اور تکبیر لگائیں، اللہ اکبر کہہ کر متصلاً ہاتھ باندھ لیں۔ تو یہ تکبیر لگاتے ہی ہاتھ فوراً باندھ لینا سنت کریمہ ہے۔ بعض حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ یوں تکبیر لگاتے ہیں اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، بعض یوں کرتے ہیں اللہ اکبر پھر یوں کر کے کرتے ہیں۔ یہ مختلف طریقے بہرحال رائج ہیں مسجدوں میں، لیکن صحیح جو ہم نے آپ کو بتایا وہ یہی ہے کہ آپ تکبیر لگائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً سیدھے ہاتھ باندھ لیں، نیچے چھوڑنے کی حاجت نہیں ہے، اور یہ تھوڑا سا ایک ورزشی انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھ لیے۔ بہنیں جو ہیں وہ زیادہ اونچے ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، مردوں کے لیے تو تھا سنت کہ وہ کندھے تک ہاتھ اٹھائیں، کان کی لو سے انگوٹھوں کے سرے لگا لیں تو بہتر ہے۔ بہنیں بس سینے تک ہاتھ اٹھائیں، بس اس طرح اللہ اکبر کہہ کے فوراً ہاتھ باندھ لیں، وہ اس سے اوپر نہیں کریں گی۔ اور خواتین کے لیے ایک روایت کے مطابق سینے کے اوپر ہاتھ رکھنا سنت ہے، اور ایک روایت کے مطابق سینے کے بالکل نیچے ہاتھ رکھنا سنت کریمہ ہے، یعنی جو تعلیم شرع ہے وہ یہی ہے۔ اور مرد کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ باندھے، اگرچہ سینے پر ہاتھ باندھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کے آخری ایام کا جو عمل منقول ہے وہ یہی ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، اور ادب بھی اس میں آپ دیکھیں زیادہ نظر آتا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے میں اور نیچے ہاتھ باندھنے میں فرق ہے۔ تو بہنیں تو وہی اپنا جو ہم نے بتایا کہ سینے پر سینے کے نیچے ہاتھ باندھے، اور مرد حضرات کے لیے احناف کے نزدیک سنت یہی ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ادب کے ساتھ۔ بہنیں جو ہیں وہ جب ہاتھ رکھیں گی تو وہ انگلیاں ملی ہونی چاہیے، اس طرح ہاتھ بس اس طرح رکھیں، یہ پکڑے نہیں،
انگلیاں کھولے نہیں، بس اس طرح ہاتھ رکھیں اوپر یہ. لیکن مرد کے لیے سنت کریمہ یہ ہے، یعنی سنت مستحبہ یہ ہے کہ اس طرح رکھیں کہ یہ جو آپ کی ہتھیلی ہے یہ یہاں پر آئے، اس کے جوڑ کے اوپر یہ ہتھیلی آنی چاہیے، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھا اس کا کلائی پر یہ حلقہ بنائیں، اور 3 انگلیاں یہ اس کے اوپر آنی چاہیے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے کہ 3 انگلیاں اوپر ہوں اور انگوٹھے اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیں اس طریقے سے یہ، اور پھر اس کے ناف کے نیچے رکھیں اور پھر سر جھکا کر اس مقام کو دیکھیں کہ جہاں پر حالت سجدہ میں ہماری پیشانی زمین پر لگے گی. یہ سنت کریمہ ہے. اس کے بعد پھر آگے قرات وغیرہ کا سلسلہ جو انشاءاللہ میں آپ کرتا ہوں.